न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क की पूरी टीम की जानब से तमाम माओं को मुबारक हो। माँ बच्चे के लिए वो पहली शख्सियत है जिसकी तलाश एक बच्चा घर वापसी पर करता है। वो अपने बच्चों की पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक उनकी देखभाल करती है। हम अपनी जिंदगियों में सुबह से रात तक जो कुछ करते हैं उनमें माँ का बहुत बड़ा किरदार है। माएँ अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां अदा करती रहती हैं। वो दिन भर के काम काज से खा थक चुकी हों फिर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठ खड़ी होती हैं। इस सारी मोहब्बत के बदले में किसी चीज़ की तवक्को नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल और अच्छी जिंदगी की दुआएं करती हैं। ताहम हम अपनी माँओं के प्यार और खिदमत का सिला तो कभी नहीं दे सकते, लेकिन शुक्रिया तो कह सकते हैं। मैं सब बच्चों को नसीहत करना चाहूँगा कि अपनी माँ से प्यार करो, उसकी इताअत करो और उसके साथ एहतराम से पेश आओ। एक माँ ही है जो बच्चों के किरदार और शख्सियत की तश्कील करती है। तमाम माएँ अपने बच्चों की नशो नमा में अहम किरदार अदा करती हैं। वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं जिसकी इसके बच्चे को ज़रूरत है। माँ अपने बच्चों की पहली उस्ताद होती है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और हर मुश्किल में अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसकी रहनुमाई करती है। ये एक माँ ही है जो अपने बच्चों को गलत कामों से रोकती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। इसलिए माँ की गोद को बच्चे की पहली दरसगाह कहते हैं। मदर डे माँओं को खास महसूस करने और उन पर अपनी तमाम तार मोहब्बतों की बारिश के लिए मनाना जाता है। मदर डे माँओं को खास महसूस करने और उन पर अपनी तमाम तार मोहब्बतों की बारिश करने के लिए मनाया जाता है। आज हमने माँओं की ममता को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम मरतब किया है। हमारे साथ अमेरिका से इवेंजलिस्ट परवीन हेलन मौजूद हैं जो कलाम मुकद्दस की रोशनी में माँ का किरदार और बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए वो हमें बताएंगी। इसके साथ साथ हम अमेरिका ही से मशहूर शायर शौकत शेखी का लिखा खूबसूरत गीत प्ले करेंगे जो तमीना तारिक ने गाया है। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम देखें, मैं एक माँ की अकीदत में चंद अशार पेश करूंगा। मेरी माँ की कोमल यादें सबसे प्यारी इसकी सोचें, जीने का था मकसद उसका, मुझ पे बरसी प्यार की बूंदें, धूप में साया प्यार का पैकर, पल पल याद है माँ की बातें। तो नाजरीन, पहले हम बच्चों के मैसेजेस सुनेंगे, पैगाम सुनेंगे जो उन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत में कहे हैं और उसके बाद हम अमेरिका से इवेंजलिस्ट परवीन हेलन का पैगाम सुनेंगे और इसी के साथ फिर गीत और हैप्पी मदर डे। थैंक यू। Happy Mother's Day, Mama. Thank you. I just wanted to wish you a special Mother's Day for this Sunday coming up because I just feel like you're the greatest mom on the planet. And you are so special to me in many ways. You have done so much for me and you've got me to the place I am today. As obviously I wouldn't have been able to get the education that I am at now, so I'm just so grateful for it. And this year I have bought a bunch of flowers rather than just one because I feel like this year is just more special, and I wish that God will give you a long, healthy life with many wonderful blessings as well. So once again, happy Mother's Day, Mama. Thank you very much. And I love this flower and I love you a lot. love you. You are my darling daughter. Thank you.
I love my mama and her cooking. Happy Mother's Day. Hello everyone, my name is Wish Daniel and I'm from the UK. I would like to say Happy Mother's Day to all mothers around the world. I would like to say especially to my mom, thank you so much for everything you do, especially the way you show how much you care about us, and I hope you can see how much I love you. It doesn't matter how far I go in life, I will always be your little girl. And to finish up, I would like to say nothing can replace a mother's love. So let's respect, love and care for mothers every day. Thank you. Hello everyone, my name is Charlene Daniel and I'm from the UK. I wish all mothers have a calm and relaxing day on this special day. I would like to give a message to all children. If you want to be successful in life, always respect and take care of your mother, as you will never get another. I would like to say especially to my mom, thanks for everything you have done for me. You are my best friend and everything more. I love you so much. Thank you. Hi everyone, a big happy Mother's Day to all the mothers, and I hope you all have a great day. I want to start with talking about my mum and just talking about how amazing she is. Thank you, Mama, and happy Mother's Day to you. I hope you have a great day. Thank you so much for raising us and for teaching us good morals and for bringing us up to be great people. And thank you so much for always making sure we're okay and happy, and I can never have a better mum than you. Thank you. Happy Mother's Day to my mom and all the moms in the Asian church everywhere. I want to thank my mom especially for always helping me grow in my religion and for always loving me and helping me when I'm sick. She stayed up all night to take care of me, give me medicine on time. She's always been there for me. I can come to her with my problems, and she's just the sweetest person ever. So God bless you all and my mom. मेरी तरफ से दुनिया की तमाम अम्मियों को और बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजलिना है, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम अलीशा है। मैं आपको आज वुमेन्स डे के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि 8 मार्च आता है, वुमेन्स डे आता है, और कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में इतनी है लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती, ना लड़कियों को पढ़ाया जाता है। मेरी गुजारिश है भाइयों से कि जब भी लड़की गली से गुजरती है तो उनकी इज्जत करे ताकि उनको तंग न करे। अगर हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो हमें औरतों को पढ़ने देना चाहिए और तालीम देनी चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं और मेरी दोस्त की तरफ से आपको बताना चाहते हैं कि हमें लड़कियों की बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा तरक्की देनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े, ताकि हम लड़कों में और लड़कियों में फर्क न करें। और मेरी दोस्त की तरफ से लड़कियों को, आंटियों को, बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे। ये मेरे दोनों भाई हैं, एक का नाम नैम है, एक का नाम सयून है। मैं अपनी मम्मा के बारे में बताऊंगी कि मेरी मम्मा बहुत ख्याल रखती है, हमारे कपड़े भी धोती है, हमारे कपड़े प्रेस भी करती है, हमारे खाना भी बनाती है, हमारा ख्याल भी रखती है। मेरा नाम है मरियम, मेरी बहन का नाम है रिश्पा। मैं मेरी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर परवीन हेलन खुदावंद का मुकद्दस और जलाली कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं भाई सैमसन की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे NCNTV पर दावत दी कि मैं मदर्स डे पर खुदावंद का कलाम आप सबके साथ शेयर कर सकूं। अजीजों, आज यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया के अंदर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरी तरफ से तमाम माओं को बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। कलाम मुकद्दस में हम 3 माओं का जिक्र सरे फरिश्त देखते हैं। पैदाइश की किताब में हम अजीजों देखते हैं कि खुदा ने 5 दिनों में तमाम कायनात को बनाया और छठे दिन में खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को पैदा किया और अपने हाथों से उसे बनाया और उसके अंदर खुदा ने अपना दम, अपनी रूह, अपनी सांस फूंकी और वो जीती जान हुआ। लेकिन आदम अकेला था, खुदा को अच्छा ना लगा कि वो अकेला रहे, सो खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उससे उसने हवा को बनाया, यानी एक औरत को बनाया और आदम ने उसका नाम हवा रखा। और खुदावन ने उन दोनों को बरकत दी और कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो। और इस तरह से हवा ने
خدا کی مدد سے خدا کے تخلیق کا کام کیا اور وہ زندوں کی پہلی ماں بنی، اور وہ سب کچھ خدا کی مدد سے ہوا نے اولاد پیدا کی اور خدا نے اس کو برکت دی۔ دوسری ماں ہم عزیزو دیکھتے ہیں دبورہ کو، جو کہ ایک شاعرہ ہے، ایک نبیہ ہے اور قاضی ہے، اور بنی اسرائیل کا انصاف کرتی ہے، اور اس نے ابی نوئم کے بیٹے برک کے لیے نبوت کی تھی کہ وہ کنعان کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند کی حضور میں بدی کی تھی اور بنی اسرائیل 20 سال سے کرا رہے تھے اور وہ کنعان کے بادشاہ کے غلام تھے، اور دبورہ نے برک کے لیے نبوت کی کہ وہ جنگ کے لیے جائے اور وہ فتح حاصل کرے گا، اور برک نے کہا کہ تو میرے ساتھ جائے گی جنگ میں تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ سو دبورہ برک کے ساتھ جنگ میں گئی اور اس کے ساتھ وہ وہاں جنگ کے اندر اس کے ساتھ گئی، اور خداوند نے برک کو ملک کنعان کے بادشاہ سسیرا پر فتح بخشی اور بڑی خون ریزی ہوئی، اور یہ دوسری ماں، اور وہ دبورہ نے بنی اسرائیل کے لیے ماں کا رول ادا کیا۔ اسی طرح عزیزو ہم تیسری ماں دیکھتے ہیں مقدسہ مریم، جو کہ ہمارے نجات دہندہ کی ماں ہے، اور جو کہ ایک کنواری لڑکی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں نجات کے کام کے لیے خدا کے حضور میں پیش کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں وہ شریعت کا دور تھا، اور شریعت کے دور میں کنواری لڑکی کو جب وہ حاملہ ہو جاتی تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا، لیکن مقدسہ مریم جو کہ نہایت پاک دامن عورت تھی اور ایک کنواری لڑکی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خدا کی مدد سے اس نے نجات کے کام میں حصہ لیا، اور اس طرح سے ایک عورت کے ذریعے سے یعنی ہوا کے ذریعے سے اس دنیا میں اور انسانیت میں گناہ آیا، لیکن ایک دوسری عورت جو کہ نجات کے کام میں حصہ لیتی ہے، اس کے بیٹے سے یعنی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے انسانیت میں اور دنیا میں نجات آ گئی۔ اور اسی طرح مقدسہ مریم نے اپنے لیے خود کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور بہت سی کلیسیاؤں میں خاص طور پر کیتھولک کلیسیا کے اندر مقدسہ مریم سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور روزری پڑھی جاتی ہے، اور سلام مریم کے نام سے دعا بھی کی جاتی ہے۔ عزیزو ماں اور باپ جو ہیں وہ خدا کی صورت پر اور اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ خدا تخلیق کا کام کرتا ہے اور ماں بھی خدا کی مدد سے تخلیق کے کام میں خدا کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ اس دوران میں بہت سے دکھوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، اور پھر پیدائش کے دوران بھی وہ بہت دکھ میں سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تو بھی وہ خدا کی مدد سے اس پورے پروسیس کو کرتی ہے اور اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور اپنے بچے کو خشک جگہ پر ڈالتی ہے۔ اگر ماں غریب ہے تو وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے، صفائی کر کے، جوٹے برتن دھو کر اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور اس کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیکھتی۔ اسی لیے عزیزو خدا یہوہ خدا نے مقدس موسیٰ کو 2 بار اپنے ہاتھوں سے لکھ کر 10 احکام دیے، جس میں سے خداوند نے 5واں حکم کہ تو اپنے باپ
اور ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ استثنا کی کتاب 5 باب 16 آیت۔ اور اس پر خداوند خدا نے بار بار زور دیا ہے عزیزوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں بچے اور ان کی خدمت کریں۔ عزیزوں، خدا کے بعد زمین پر ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ ماں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جس میں سے ہم 3 کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ بچے کو دنیاوی تعلیم دلوانی چاہیے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھا کاروبار کر سکے، اچھی جاب کر سکے، اچھا شہری بن سکے، معاشرے میں اس کو اچھا مقام مل سکے اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکے۔ اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جس میں دوسروں سے وہ اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، بزرگوں کی عزت کرے، بڑوں کی عزت کرے اور دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئے، اپنے رشتوں کی عزت کرے، ملک کے قوانین کی عزت کرے، اور مقدس پولس فرماتے ہیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں۔ ہمیں یہ مقدس پولس حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے قوانین، اپنے ملک کی عزت کریں، ان کے قوانین کی عزت کریں۔ اور اس کے ساتھ تیسری جو بات ہے، ماں کی ذمہ داری تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ روحانی تعلیم سے اپنے بچے کو روشناس کرائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا۔ یعنی ہمارے اپنے بچے کو ہمیں اس طرح سے تعلیم دینی ہے، بچپن سے ہر سنڈے اس کو چرچ میں لے کر جائیں، گھر میں صبح شام 2 بار نہیں تو کم از کم 1 بار اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، ان کو بائبل پڑھنی سکھائیں اور ان کو کلام سکھائیں، اور ان کے ساتھ کلام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ کلام شیئر کریں، کیونکہ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے احکام تمہارے ماتھوں پر ٹیکوں کی مانند ماتھوں پر ہوں، ہاتھوں پر ہوں، تمہارے دروازوں کی چوکھٹوں پر ہو، تاکہ تم اندر آتے اور باہر جاتے ان پر غور کرو اور میرے احکامات پر عمل کرو۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی ہر نقل و حرکت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بری صحبتوں میں نہ بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ شراب نوشی کریں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور زناکاری کریں اور چوری کریں اور جھوٹی گواہیاں دیں اور پرائی عورت کا اور پرائے مال کا لالچ نہ کریں۔ 10 احکام اپنے بچوں کو صبح شام بتائیں کہ ان پر کیسے وہ عمل کریں۔ ایک مسیحی ماں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ کیونکہ ہمارے بچے ہی عزیزو ہمارا سرمایہ ہیں، اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ کہ ہمارے پاس دولت بھی ہو، اچھا گھر ہو، اچھی جاب ہو اور دنیا کی تمام آرائشیں ہمارے پاس ہوں، لیکن ہم اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ۔ اسی لیے خداوند یسوع نے ہمیں یہ تمام ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم کلام کو صبح شام پڑھیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے کلام کی تعلیم سے روشناس کروائیں۔ اس طرح سے ایک ایماندار ماں اپنے بچوں کو دنیاوی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آسمانی خوشیاں اور شہریت بھی دلوانے میں اپنے بچوں کی مدد کرتی ہے۔ ماں کا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونا معنی نہیں رکھتا، لیکن ایماندار ہونا
بہت ضروری ہے۔ میری ماں بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے صرف بائبل مقدس پڑھ رکھی تھی۔ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے بائبل کی آیات بولتی اور وہ مجھ سے بھی پڑھا کرتی۔ بائبل ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 5 بہن بھائی تھے کہ ہماری والدہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے ہمیں روشناس کرایا، اور ہمیں دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں روحانی تعلیمات بھی بخشیں۔ اور ہم بہن بھائیوں میں سے 2 بہن بھائی ہم پاسٹر بن گئے اور خداوند کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور خداوند کا شکر میں اپنی اس والدہ کے لیے جو اس دنیا میں اب نہیں ہے بلکہ خداوند کے پاس جا چکی ہے، میں اپنی اس والدہ کے لیے خداوند کا بے حد شکر کرتی ہوں، جس نے مجھے ایک ایماندار ماں بخشی، جس کی بدولت میرے اندر اور میرے بہن بھائیوں کے اندر ایک ایمان کی روح خداوند نے رکھی۔ اور میں خداوند اس مقدس اور لاریب کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور برطانیہ کی تمام ماؤں کو، بلکہ پوری دنیا کی ماؤں کو خداوند برکتوں سے نوازے، اور NCNTV کو بھی خداوند بہت سی برکتوں سے نوازے۔ خداوند یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو برکت ہو۔ جان سے نکل سی جاتی ہے، جان میری تب جان سے نکل سی جاتی ہے، بن ماں جیسے روح تڑپتی رہتی ہے، جان میری تب جان سے نکل سی جاتی ہے۔ جیسے روح تڑپتی رہتی ہے، جان میری تب جان سے نکل سی جاتی ہے۔ خوشیوں کے رنگ میں زندہ رہتی ہے، بن ماں جیسے روح تڑپتی رہتی ہے، جان میری تب جان سے نکل سی جاتی ہے۔
सी जाती है, जान मेरी तब जहाँ से निकल सी जाती है, जान मेरी तब जहाँ से निकल सी जाती है।